انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو انہی پر مقرر کیا گیا تھا کہ جو اس معاملے میں مختلف ہو گئے، یعنی ایک بات کے اوپر وہ متفق نہ ہو سکے۔ اس میں اصحاب سبت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، جس کا تفصیلی واقعہ ہم آلریڈی سورۃ الاعراف میں کور کر چکے ہیں۔ ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے تھے اور ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اس کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس میں ہیلوں اور بہانوں سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا، اور وہ آزمائش بھی بنی اس حوالے سے کہ باقی پورے ویک میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ہفتے والے دن وہ مچھلیاں، سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے خدکتی تھی پانی سے نکل نکل کر۔ شاید مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجبور ہے، ہمیں شکار نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، پھر وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ان میں 3 گروہ بن گئے، جو یہاں پر آیا کہ مختلف ہو گئے لوگ اپنے اوپینین کے پوائنٹ آف ویو سے اس حکم کے حوالے سے۔ ایک اہل ایمان کا وہ گروہ تھا جو کامل الایمان تھے، جنہوں نے ٹرو اسپرٹ کے اندر اس حکم کے اوپر عمل کیا اور ہفتے کے دن کے شکار سے باز آ گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ وہ تو نجات پا گئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس گناہ کے کام میں ملوث ہوا، اور یقیناً وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بندروں سے بدل دی گئیں۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوا، لیکن اس نے ان لوگوں کو بھی اس برائی سے نہیں روکا، حتیٰ کہ جو لوگ اس برائی سے روک رہے تھے کہ اللہ کی حد کو نہ توڑو، انہیں بھی کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود وبال اس کا چکھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں منع کرنے کی، انہیں پتہ تو ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ اس قسم کے جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بزدل، یہ اس امت میں بھی بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ساری پارٹی کو خوش رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کی برائی اس پہ ہائی لائٹ کریں گے تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں، کسی کو برائی سے نہ روکیں، تاکہ کسی کی دشمنی مول نہ لیں۔ جب وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ انہیں کیوں روکتے ہو، انہیں نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو وہ لوگ جواباً یہ کہتے تھے جو کامل الایمان تھے کہ ہم اس لیے انہیں برائی سے روک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ، ہم خود تو برائی سے رکے تھے، اگرچہ انہیں زبردستی روک نہیں سکے، لیکن ہم نے انہیں اعلانیہ خبردار کیا تھا کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا جو حرکت تم کر رہے ہو، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہمیں پوچھے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم نے برائی سے روکنا ہے، تم نے کیوں نہیں روکا، تو ہم جواب دے سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی۔ اب حیران کن بات ہے کہ جن لوگوں نے برائی سے روکا، ان کے بارے میں تو سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے انہیں نجات دے دی۔ جو لوگ اس برائی میں انوالو ہوئے، ان کے لیے کہا کہ ان کو ہم نے بندر بنا دیا۔ ایک جگہ خنزیر بنانے کا ذکر بھی آیا۔ جو یہ سب کو خوش رکھنے والے، چاپلوسی کرنے والے لوگ تھے، جو ساری پارٹی کو خوش رکھتے تھے، اگرچہ وہ خود گناہ نہیں کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، ان کا انجام بتایا ہی نہیں، تاکہ ایک تلوار لٹکتی رہے۔
میرا تو اپنا خیال ہے قرآن کے اسلوب میں کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ جب اللہ نے نجات پانے والوں کا ذکر کیا اس میں انہیں شمار نہیں کیا۔ اگر وہ نجات نہیں پا سکے تو پھر دوسری بات یہ ہے، کیونکہ اسلام میں درمیان کی چیز تو کوئی نہیں ہے، 0-1 والا معاملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ان کا ذکر چھوڑ دیا تاکہ ایک تلوار لٹکتی رہے اس حوالے سے۔ جو اہل ایمان ہوں گے انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں اصحاب سبت، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے، المستدرک للحاکم میں تفصیلی حدیث ہے، تو وہ ان آیات پہ آ کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے معلوم چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کے ساتھ کیا کیا جو خود تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوا لیکن اس نے برائی سے روکا نہیں ہے۔ یعنی وہ اس چیز کے اوپر پریشان تھے کہ کوئی مجھے پلی مل جائے کہ اگر کوئی نجات کا ذریعہ وہاں بھی بنتا ہے تو پھر انسان وہ والا موقف بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ ابن عباس ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم بڑے احترام سے انہیں عرض کرتے کہ قرآن کا اسلوب اتنا واضح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہا ہے سورۃ الاعراف میں کہ نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکنے والے تھے، اس میں امپلائیڈ ہے کہ باقی سارے برباد ہی ہو گئے، کیونکہ اہل ایمان جو نجات پانے والے ہیں ان کا مرتبہ، ان کی عزت اور قدر اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نجات دے اور اس کا ذکر نہ کرے۔ تو میرے خیال میں تو یہ دو ہی گروہ تھے، ایک نجات پا گئے، باقی برباد ہو گئے۔ پھر قرآن حکیم کا اسلوب وہ صرف نیکی کی دعوت کی بات نہیں کرتا، برائی سے روکنے کی بھی بات کرتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالی پر حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ کے اندر حمیت موجود ہو کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں بھی۔ نیکی کی طرف بلانا بھی آسان کام ہے، اصل مسئلہ ہے برائی سے روکنا۔ اس کے اوپر پھر دشمنی اور ڈی فیم ہونے کا خطرہ یہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو نیکی کی طرف بلائیں وہ برا نہیں مانتا، لیکن جیسے ہی اسے کہیں کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو، تو بھائی یہ تو اولاد بھی ماں باپ سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اتنی ایگو آ جاتی ہے۔ پھر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھوں سے روکو، جو حکمران وقت کا کام ہے یا گھر میں والد کا کام ہے جس کے اختیار میں یہ چیز، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو، روکنے کی کوشش کرو۔ اب یہ کام بھی اصحاب سبت میں اس تیسرے گروہ نے نہیں کیا تھا، ان کا تھا ٹھیک ہے ان کو کرنے دو۔ یہ کام جنہوں نے کیا تھا اللہ نے انہیں نجات دی۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن کہا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی ایک کمزور دھاگے سے آپ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر آپ برائی کو دل میں برا جان رہے ہیں، یعنی کسی بھی وقت آپ اس کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے۔ یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا جانے۔ اجازت اس لیے دے دی کہ بسا اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں زندگی موت کی کشمکش بن جائے،
وہاں تو بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا جانے، لیکن جہاں زندگی موت کی کشمکش نہیں ہے، صرف ایک رکھ رکھاؤ کے ختم ہونے کے ڈر سے، ڈی فیم ہو جانے کے ڈر سے، خام خواہ کسی کی نظروں میں برا بننے کے ڈر سے آپ رک جاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی جسٹیفیکیشن پیش کر سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ امت کی تباہی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب امت کے بڑے برائی سے روکنا چھوڑ دیں اپنی زبان سے، اور دل میں برا جاننا شروع کر دیں، پھر اگلی نسل دل میں بھی برا جاننا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنی زبان سے اظہار نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ برائی ہے؟ لوگ سمجھیں گے کہ اسی طریقے سے کو ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے برائی کے ساتھ، گناہ کے کاموں کے ساتھ۔ لہذا اصحاب سبت کا واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک عبرت والا واقعہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی آپشنل چیز بھی نہیں ہے۔ کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط رکھی ہیں سورۃ العصر میں۔ الا الذین آمنوا، پہلے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں ہے، یا زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، واقعی انسانیت گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ تھے جو نجات پا گئے، باقی تو سارے برباد ہوئے۔ یہ زمانہ گواہ ہے، زمانے نے تو یہ وقت دیکھا ہے نا، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اگلی 2 چیزیں بہت مشکل ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر جو تکلیف آنے والی ہے اس کے اوپر بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کس کو؟ یعنی جن کو آپ تلقین کر رہے ہیں نا حق بات کی، ان کو آپ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ حق کے راستے پر چلو گے یا کسی کو برائی سے روکو گے تو تم پہ تکلیف بھی آ سکتی ہے، تو ان کو پھر آپ نے صبر کی تلقین بھی ساتھ کرنی ہے، اور پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ حق بات کی وصیت کر رہے ہیں وہی آپ کو صبر کے درجے پر پہنچا دے، آپ کی مخالفت کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ جو لولا لنگڑا قسم کا دین لیے لوگ پھرتے ہیں، جس میں آپ نے صرف نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا نہیں ہے، یا خود نیکیاں کرنی ہے باقی جائیں بھاڑ میں، وہ باقی نہیں بھاڑ میں جائیں گے، آپ نے بھی بھاڑ میں چلے جانا ہے ساتھ، کیونکہ آپ نے تو 4 شرائط پوری کرنی ہے کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوبلیگیٹری ہے۔ اصحاب سبت کا واقعہ اس اعتبار سے قرآن حکیم میں ایک یونیک واقعہ ہے کہ آپ گناہ نہ کرتے ہوں لیکن گناہوں سے روکتے بھی نہ ہوں تو بھی گویا کہ آپ انہی لوگوں میں شمار ہوں گے کہ جو گناہ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی غیرت حمیت نہیں دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کا ذکر کیا کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اور یہودی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ہے بھی تھے، نسلاً تو تھے، بنو اسرائیل میں سے تھے، اور دین ابراہیمی کو بھی کلیم کرتے تھے، ایک خدا کے ماننے والے تھے، اگرچہ اس میں خرابیاں آ گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کا دن تو انہی پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بات میں جس میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ اکثر اختلافات کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ اس سے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ نکال لیا کہ دنیا میں آپ کو
کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت والے دن کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں آپ۔ اگر قیامت والے دن ایک قادیانی کو جا کے یہ پتا چلا کہ دنیا میں ختم نبوت کے نام کے اوپر جو مجھے دھوکہ دیا گیا تھا یہ تو کفری عقیدہ تھا، تو اس وقت تو فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا جہنم کا۔ اس وقت فیصلہ ہونے کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس آیت کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی دھمکی کے طور پر بیان کرتا ہے کہ یہاں تو تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے، گمراہی پھیلا لو، آپس میں اختلاف بھی کر لو، ہو سکتا ہے کوئی چرب زبانی کی وجہ سے غلط نظریے والا اپنے آپ کو صحیح بھی ثابت کرتے، لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کس نے چرب زبانی کی اور کس نے واقعتاً اللہ کی وحی کے ذریعے اپنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ حق کا ہے اور کون سا گمراہی کا ہے۔ آخرت میں جا کے تو پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نا آخرت میں جا کے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ بھئی آخرت میں جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، کیونکہ اگر آپ غلط نکل آئے تو واپس تو آپ دنیا میں آ نہیں سکتے، ایک ہی چانس ہے۔ اگرچہ قرآن میں کئی مقامات پہ ہے کہ لوگ وہاں چیخو پکار کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تو ہم درست اعمال کریں گے، پیغمبروں کی پیروی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں کسی کو بھیجے گا نہیں۔ لہٰذا دنیا میں آپ کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ کون حق کے راستے پر ہے اور کون گمراہی کے راستے پر ہے۔ یہ قیامت کے دن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جزا اور سزا کے حوالے سے۔ اس میں تسلی ہے اہل ایمان کے لیے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اگر دنیا میں لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، انہی لوگوں کے سامنے آپ کو جنت میں بھیجے گا اور انہیں جہنم میں پھینکے گا، اور اس فیصلے کے ذریعے آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ یہاں تو تم چرب زبانیاں کر لیتے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور تمہیں اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اہل ایمان کے لیے جتنی خوشی جنت میں جانے کی ہے نا، اتنی ہی خوشی اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اہل ایمان کو تکلیفیں دی ہیں، اہل ایمان جب انہیں عذاب میں مبتلا دیکھیں گے نا تو ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ مثلاً عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں اپنے ماں باپ دونوں کو کھویا ہے، اتنی بے دردی کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد یاسر کو قتل کیا گیا اور ان کی والدہ سمیہ کو، اور کتنی تکلیف کے ساتھ مخالف سمت میں 2 اونٹ دوڑائے گئے، جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اور پھر دیکھیں عمار ابن یاسر نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی آلموسٹ 30 سال تک زندہ رہے، جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں 37 ہجری کے اندر، سمجھ لیں تقریباً 26 سال 27 سال زندہ رہے۔ وہ 27 سال بھی آپ ذرا دیکھیں، اس وقت ان کی عمر 93 ایئرز تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے شروع کے 10 مسلمانوں میں وہ بھی آلموسٹ 23 سال آپ ملا لیں، ماں باپ کو کھویا، پھر 55 سال اس غم میں گزارے کہ مجھے بتائیں کوئی شخص یہ منظر اپنی زندگی میں بھلا سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ ایک دن میں اتنی بے دردی سے قتل کر دیے جائیں بغیر کسی جرم کے، صرف ایک خدا پر ایمان لانے کے سبب۔ میں کہتا ہوں کہ یہ زخم تو حضرت عمار ابن یاسر کا اس دن بھی ہرا ہوگا جس دن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ آتا ہے نا جامعہ ترمذی کے اندر سنن نسائی میں کہ قیامت والے دن جو مقتول ہے وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا،
دنیا میں تو قاتل نے اسے قتل کیا تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ابو داؤد میں حدیث ہے نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، وہ حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق العباد میں سے قتل کا مقدمہ. اب قاتل اور مقتول کا معاملہ تو اپنی جگہ، جس کے ماں باپ قتل ہوئے ہیں، تو کیا عمار ابن یاسر ابو جہل کو اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے؟ اور جب ابو جہل کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد جو حضرت عمار ابن یاسر کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا ہے نا، وہ جنت میں جانے سے بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ تقاضا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان کے دشمنوں کو عذاب دیا جائے، کیونکہ اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک صرف جنت میں جانے سے نہیں ہونی ہے، بلکہ اپنے مخالفین کو عذاب میں دیکھ کر بھی ہونی ہے. مجھے تو بہت ہونی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. وہ بزرگ بابے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کی، اور ہمارے آباء و اجداد کو باوجود اس کے کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور بیچارے اپنی زندگی کو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ان بے شرموں نے انہیں شرک کے اندر مبتلا کر کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دے کر تباہ و برباد کر دیا. اب یہ قیامت کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں کسے کتنی بات سمجھ آتی ہے، اس کی بنیاد پہ کسی کے لیے درگزر کا معاملہ فرما دے. ان پرنسپل تو سیدھی سی بات ہے، جس نے شرک کیا ہے وہ تو مارا گیا. یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ کلمہ کو مشرک کے ساتھ کیا کرے قیامت کے دن. ان پرنسپل تو یہی ہے کہ اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے. اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کی سزاؤں کو دیکھ کر بھی اہل ایمان کو خوشی ملے گی. پارہ نمبر 30 میں آتا ہے نا کہ دنیا میں اہل ایمان کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اب اہل ایمان جو ہیں وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے، تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. یہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، یہ صرف میری تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے. وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے، اور جسٹیفیکیشن اس کی موجود ہے. انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے تکلیفیں کاٹی ہیں. ان تکلیفوں کا ازالہ اسی صورت میں ہے کہ جو تکلیفیں ان کو کافروں نے دنیا میں دی، وہی تکلیف وہ دیں ان کو، چاہے وہ کافر ہوں یا اہل ایمان میں سے ہوں، فاسقین ہوں. رہا درگزر والا معاملہ، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے. لیکن ان پرنسپل یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے.